بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سب کے ساتھ ایک بہت خاص خوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میرے اس یوٹیوب چینل سے پہلی بار ارننگ یعنی پیسے اور روپیے موصول ہو چکے ہیں۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگوں نے میرے کام کو دیکھا ہے، پسند کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، تو جس کی وجہ سے آج میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور یہ خوشخبری اور کامیابی کی خبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جو ایک سفر شروع کیا تھا وہ سفر اب تک جاری ہے اور کامیابی بھی مل رہی ہے، اور اب وہ کامیابی روپیے اور پیسوں کی شکل میں پہنچ بھی رہی ہے۔ اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام سبسکرائبر کا اور ویورز کا اور سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میری یہ بات ان تمام حضرات کے لیے انشاءاللہ مفید اور رہنما ثابت ہوں گی جو یوٹیوب کی دنیا میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دن کیسے میں آج دیکھ پا رہا ہوں، اس کے لیے کیا محنتیں کرنی پڑتی ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، صبر کتنا کرنا پڑتا ہے، اور کہاں کہاں اور کس طرح سے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، میں اس سلسلے میں قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو مجھے یہ کامیابی ملی ہے، یہ کامیابی ہم تمام کو یہ سبق دیتی ہے اور سکھاتی ہے کہ صبر، محنت اور مسلسل کوشش کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ محنت کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کا پھل اسے ملتا ہے، اس کا اجر اسے ملتا ہے۔ اللہ پاک کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو اور اس کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اچھا مفتی صاحب کتنے پیسے آئے، اور یہ پہلی ارننگ ہے، پہلی مرتبہ مجھے یوٹیوب سے پیسے ملے، تو اس کی وہ رقم کتنی تھی اور میں یہاں تک کیسے پہنچا، یہ دونوں سوال۔ ایک سوال روپیے پہلی ارننگ کتنی ہوتی ہے، مجھے کتنا ملا، یہ سوال، اور میں یہاں تک کیسے پہنچا، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں دوسرے سوال کو لیتا ہوں کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے، اس کے لیے مجھے کیا کیا محنت کرنا پڑا۔ آپ میری ان باتوں کو غور سے سنیں، بالخصوص وہ حضرات جو یوٹیوب کی دنیا میں محنت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ باتیں انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے تو یوٹیوب چینل شروع کیا اور میں اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگا۔ جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا تو مجھے بہت نہیں بلکہ کچھ بھی جانکاری نہیں تھی اس سلسلے میں، بس میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں دین کی باتوں کو پھیلاؤں، اور میرے ذہن میں اس وقت ایک بات تھی، وہ آج بھی وہی ہے۔ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں اور یوٹیوب کی دنیا میں وہ باتیں بہت زیادہ عام ہیں جو برائی کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یوٹیوب کی دنیا میں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر برائی زیادہ ہے اور لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا نوجوان برائی کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی یوٹیوب میں اچھائی کو ڈالنا شروع کر دیں، دین کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیں، اور کام کی باتوں کو شیئر کرنا شروع کر دیں، اپلوڈ کرنا شروع کر دیں، تاکہ اچھائیاں جب زیادہ ہوں گی خود بخود برائیاں کم ہو جائیں گی، اور جب ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر، یوٹیوب کی دنیا پر قدم رکھے گا اور یوٹیوب سے کچھ حاصل کرنا چاہے گا، تو اس کے سامنے صرف اچھے ویڈیو آئے، برے ویڈیو نہ آئے۔ یہ میرا مقصد تھا، اور میں اسی مقصد کو لے کر کے یوٹیوب شروع کیا تھا، اور آج بھی میرا یہی نظریہ ہے کہ بھائی یوٹیوب کی دنیا میں اگر ہم تقریر
سرچ کرتے ہیں تو تقریر تو آتی ہے، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ویڈیو میں کچھ گانے یا یہ کہ وہ ویڈیو جس سے سماج خراب ہوتا ہے یا بچے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی برائیاں آ جاتی ہیں۔ تو اب اگر اچھے ویڈیو اگر زیادہ ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اچھے ویڈیو ہی سامنے کھل کر کے آتے۔ یہ نظریہ میرا اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ خیر، تو میں نے سب سے پہلے چینل شروع کیا اور اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹائٹل کیا لکھنا چاہیے، کیسے لکھنا چاہیے، اردو میں لکھنا چاہیے، ہندی میں لکھنا چاہیے، انگریزی میں لکھنا چاہیے، کوئی اس کا علم مجھے نہیں تھا۔ بس اپنے اعتبار سے کبھی اردو میں لکھ دیتا، کبھی کچھ بھی ٹائٹل نہیں لکھا، تو کبھی جو ہے انگلش میں لکھ دیا، کبھی دو چار جملوں میں لکھ دیا، بس کوئی ڈسکرپشن نہیں لکھتا تھا، کوئی ایڈ ٹیگ میں کچھ اضافہ نہیں کرتا تھا، ہیش ٹیگ کچھ نہیں لگاتا تھا، اور اسی طریقے سے تھمبنیل تو لگاتا ہی نہیں تھا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تھمبنیل بھی لگایا جاتا ہے۔ ایک دو سال کے بعد پتا چلا کہ بھائی تھمبنیل ویڈیو پر لگانے سے وہ ویڈیو سرچنگ میں آ جائے گا، تو اس کے بعد تھمبنیل لگانا شروع کیا۔ اچھا، جب تھمبنیل لگانا شروع کیا تو تھمبنیل بنانا نہیں جانتا ہوں، اور صحیح سے اب جیسے میں نے کوئی تقریر کی 5 منٹ کی تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ پوری تقریر کو تھمبنیل میں لکھ دوں، جو کہ وہ سرچنگ کے لیے مفید ہے بھی نہیں، تو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، تو تھمبنیل میں اردو میں پورا لکھ کر کے بھر دیتا تھا، یا انگلش میں یا ہندی میں لکھ کر کے بھر دیتا تھا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ایسے ہی چلا۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں، تھمبنیل چھوٹا ہو اور ایسا عنوان ہو جو تجسس پیدا کر دینے والا ہو، مؤثر ہو، اور وہ عنوان دیکھنے والے کو مجبور کر دے کہ وہ ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور دیکھے اور اس پر کلک کرے۔ تو آج بھی میں جو تھمبنیل بناتا ہوں وہ اتنا کامیاب مؤثر آج بھی نہیں بنا پاتا ہوں۔ خیر، ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی تھمبنیل بنانا سیکھا اور تھمبنیل بھی لگانے لگا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے 1-2 سبسکرائبر سے 100 سبسکرائبر ہوئے، تھوڑی خوشی ہوئی، پھر 200 سبسکرائبر ہوئے اور خوشی ہوئی، پھر پورے 1 سال ہو گئے 1000 سبسکرائبر پورا ہونے میں۔ جب 1 سال ہو گئے 1000 سبسکرائبر پورا ہونے میں تو خوشی تو ہوئی، لیکن مسئلہ یہ رہا کہ بھائی 4000 گھنٹہ واچ ٹائم پورا ہو، وہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس کے لیے بڑا متفکر تھا، فکر مند تھا، اپنے دوست و احباب کو کہتا تھا کہ بھائی میرے ویڈیوز کو دیکھا کرو اور چلا دیا کرو تاکہ واچ ٹائم پورا ہو جائے۔ بہرکیف ایک اچھا لمبا وقت لگا مجھے واچ ٹائم پورا کرنے میں، 4000 گھنٹہ واچ ٹائم پورا کرنا پڑتا، وہ ہوا۔ جب 1000 سبسکرائبر مکمل ہوئے، 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم پورا ہوا، تو اب مسئلہ آیا کہ بھائی گوگل پن کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ گوگل پن کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے۔ تو چنانچہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں بھائی 4000 گھنٹہ واچ ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، تو اب ہم نے گوگل پن کے لیے اپلائی کیا۔ اب جب گوگل پن کے لیے اپلائی کیا تو گوگل پن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم وہ اپلائی کرتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ پوسٹ آفس میں آتا ہے۔ اب میں پوسٹ مین سے فون پہ بات کرتا ہوں کہ بھائی میرا گوگل پن آیا ہے کہ میرے نام پر کوئی پوسٹ آیا ہے کیا؟ وہ بولتا کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ حتیٰ کہ 3 مہینے گزر گئے گوگل پن کو اپلائی کیے ہوئے، لیکن پوسٹ مین کی طرف سے جواب یہی آتا کچھ بھی نہیں آیا ہے آپ کے نام سے۔ پھر اس کے بعد ہم نے گوگل پر معلوم کیا، سرچ کیا، تو پتا چلا کہ میرے نام سے وہ ضلع کٹھیار سے ہو کر کے جو میرا لوکل پوسٹ آفس ہے وہاں پہنچ چکا ہے۔ پھر میں نے وہ اسکرین شاٹ کر کے اپنے پوسٹ مین کو بھیجا، پھر اس کو بتایا کہ دیکھیے مجھے یہاں پر میسج میں بتا رہا ہے کہ میرا گوگل پن آ چکا ہے، آپ دیکھیں دوبارہ۔ جب وہ دوبارہ دیکھا تو دوبارہ فون کر کے بولا کہ ہاں آ چکا ہے۔ جیسے وہ کہا کہ آ چکا ہے، میں فوراً 80 کلومیٹر دور تھا پوسٹ آفس سے، گاڑی لے کر کے وہاں پہنچا، گوگل پن حاصل کیا۔ اب جب گوگل پن حاصل کیا تو بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس گوگل پن میں ایک نمبر ہوتا ہے، پن نمبر، اس پن نمبر کے ذریعے سے ایڈسنس کے لیے فارم بھرنا ہوتا ہے، وہ کام کیا۔ پھر اس میں ایک لمبا سا وقت لگا۔ جب ایڈسنس میرا سکسیسفل ہو گیا اور کامیاب ہو گیا تو میں انتظار میں تھا کہ بھائی جب ایڈسنس پورا ہو جاتا ہے گوگل پن کے بعد اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلا مرحلہ رہتا ہے $100 پورا ہونے کا۔ جب $100 پورے ہو جائیں گے تب جا کر کے آپ کے یوٹیوب کی ارننگ وہ آپ کو ملے گی۔ اور یہ گوگل ایڈسنس، جب گوگل پن آنے کے بعد ایڈسنس اپلائی کیا جاتا ہے، وہیں پر
آپ کو آپ کے بینک کا اکاؤنٹ نمبر دینا پڑتا ہے، شفٹ کوڈ بھی دینا پڑتا ہے، ہر ملک کا الگ ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ وہ گوگل کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ بھئی ہندوستان کا شفٹ کیا ہے اور دیگر ممالک کا اور دیگر صوبوں کا کیا ہے، وہ آپ گوگل میں سرچ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میرا ایڈسنس بھی کامیاب ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، اور اپلائی بھی کام مکمل ہو گیا۔ تو اب مرحلہ رہا $100 پورا ہونے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ چھوٹے آدمی ہیں اور ہماری بات بہت دور تک جاتی بھی نہیں، لوگ کم سنا کرتے ہیں، اور اس طرح کے ویڈیوز عموماً کم ہی دیکھے جاتے ہیں، اور ویڈیو کے بالمقابل جس میں فحاشی اور عریانیت ہوتی ہے وہ زیادہ چلتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا لمبا انتظار کرنا پڑا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آج ویڈیو ڈالا، 2 دن ویڈیو ہی نہیں ڈالا، کبھی ایک ہفتہ تک ویڈیو نہیں ڈالا، کبھی ایسا بھی ہو کہ مہینوں ویڈیو نہیں ڈالا، رمضان میں تو ویڈیو ہی نہیں ڈالتا تھا، ایک لمبا سلسلہ چلا۔ پھر اس کے بعد فکر ہوئی کہ نہیں بھائی ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے یوٹیوبر کے وہ ویڈیوز آنے لگے، اور میں دیکھنے بھی لگا کہ بھائی یوٹیوب کی فرسٹ ارننگ آ چکی ہے، یوٹیوب سے اتنی آمدنی ہو رہی وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھتا، اپنے دوست احباب سے کبھی تذکرہ کرتا، وہ حوصلہ دیتے کہ نہیں بھائی آپ لگے رہیے، آپ محنت کرتے رہیے، صبر شکر اور مسلسل محنت کو جاری رکھیے۔ چنانچہ میں محنت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں ویڈیو دوبارہ ڈالنا شروع کیا، 1-2 مہینہ کبھی گیپ کر دیتا، کبھی نہیں بھی کرتا، پھر وہ ویڈیو ڈالتے رہا۔ پھر میں یہ چیک کرتے رہا کہ بھائی ڈالر کتنے بنے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ڈالر جو پہلی ارننگ کے لیے $100 مکمل کرنا ہوتا ہے، تو جب یہ بھی مرحلہ پورا ہوا تو اس کے بعد مجھے میسج آیا یوٹیوب کمپنی کی طرف سے، پھر میں نے اس کو اپلائی کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ آدھار اور پین کارڈ وغیرہ یہ سب مانگا گیا مجھ سے، میں اسے دوبارہ اپلوڈ کیا اور اپلائی کیا۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ اسی مہینے، شاید میں جو یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، یا شاید جب آپ میرا یہ ویڈیو دیکھیں گے تو دیر بھی ہو چکی ہوگی، تو دسمبر کے مہینے میں اور 24 تاریخ کو فرسٹ یوٹیوب ارننگ مجھے مل چکی ہے، اور پہلی یوٹیوب کی کمائی حاصل ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی ارننگ کتنی ہے، اور پہلی مرتبہ میں آپ کو یوٹیوب سے کتنے پیسے ملے؟ تو بعض دوستوں نے کہا کہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتانا یہ یوٹیوب کی گائیڈ لائن اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ تو اشارتاً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آسانی سے اینڈرائڈ موبائل آپ خرید سکتے ہیں، ابھی اس وقت 5G موبائل آپ خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ آ جاتا ہے، اور اتنا پیسہ مجھے الحمدللہ مل چکا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکریہ، آپ تمام ناظرین سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو یہ میری چھوٹی سی مختصر سی کہانی تھی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ میں آخر میں اپنے ان تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو یوٹیوب کی دنیا میں محنت کر رہی ہے یا کسی بھی اچھے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں، مایوس بالکل نہ ہو۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل مایوس نہیں ہونا ہے، محنت جاری رکھیں، نیت صاف رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔